بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا موبائل یا ہینڈ سیٹ گم، چوری یا چھین لیا جاتا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی واردات ہو جاتی ہے، ڈکیتی ہو جاتی ہے، تو آپ پی ٹی اے کے لاسٹ اسٹولن ڈیوائس LSDS کے ذریعے اپنے موبائل کو بلاک کروا سکتے ہیں اور موبائل بلاک کروانے کی درخواست سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ موبائل کی درخواست بھیجتے ہیں تو وہ پی ٹی اے آپ کے موبائل کو 24 گھنٹوں یا 48 گھنٹوں کے بعد کیا کرتا ہے، بلاک کر دیتا ہے تاکہ اس کو کوئی بھی استعمال نہ کر سکے۔ اگر آپ کا موبائل جو ہے چوری ہو جاتا ہے یا کوئی ڈکیتی ہو جاتی ہے تو اس کو جب آپ بلاک کرواتے ہیں تو کچھ اگر آپ کو واپس مل جاتا ہے تو پھر آپ اس کو ان بلاک بھی کروا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں یہ سارا پروسیس میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ تو چلتے ہیں ویب سائٹ پر کہ ہم نے کس طرح سے اس کو بلاک کروانا ہے۔ تو اس کے لیے ویب سائٹ ہے complaint.pta.gov.pk یا registeredcomplaint.asp.aspx۔ اس ویب سائٹ پر آپ نے جا کر سرچ کرنا ہے، سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے کمپلینٹ سسٹم سارا آ جائے گا۔ گوگل کروم پر جا کر آپ نے سرچ کرنا ہے، اپنے موبائل سے بھی یہ کام آپ کر سکتے ہیں اور لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پر بھی یہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو کیا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے گوگل کروم پر سرچ کرنا ہے complaint.pta.gov۔ تو complaint.pta یہ شو ہو رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر آپ کے سامنے ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور complaint.pta.gov.pk۔ یہ اتھینٹک ویب سائٹ ہے، تو آپ نے اس ویب سائٹ پر کلک کرنا ہے اور کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے مکمل پروسیس اس کا آ جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کمپلینٹ درج کروانی ہے۔ یہ کچھ ہدایات آئی ہوئی ہیں، ان ہدایات کو مزید آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ کراس کے بٹن پر کلک کر دیں۔ میں یہ ویڈیو بنانے کی خاطر اس کو مکمل کراس کیا ہے۔ تو کیا کر رہے ہیں، کمپلینٹ انفارمیشن، تو یہاں پر یہ آپ کے سامنے فارم اوپن ہو گیا، تو اس فارم کو آپ نے فل اپ کرنا ہے۔ کمپلینٹ انفارمیشن آپ نے دینی ہے کہ پہلا کہتا ہے فل نیم، آپ کا جو شناختی کارڈ پر نام ہے وہ آپ نے لکھنا ہے فل نیم کی جگہ پر، اور اس کے بعد ہے CNSE، اپنا شناختی کارڈ نمبر آپ نے لکھنا ہے۔ شناختی کارڈ کے نمبر کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، کنٹیکٹ نمبر، نیکسٹ کہتا ہے کنٹیکٹ نمبر، اپنے موبائل نمبر دینا ہے۔ یہ موبائل نمبر آپ وہ دیں گے جو ابھی چوری شدہ موبائل کے علاوہ کوئی اور موبائل اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ دیں گے، کیونکہ اس موبائل پر یہ PTA کا آپ کے پاس OTP آئے گا اور کوئی بھی میسج بھی PTA کی طرف سے آتے ہیں کہ آپ کا موبائل بلاک ہو گیا یا PTA آپ کے ساتھ اس کنٹیکٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے ای میل ایڈریس، تو آپ نے یہاں پر اپنے جی میل ایڈریس دینا ہے۔ جی میل ایڈریس وہ دینا ہے جو ابھی جو آپ کے پاس اوپن ہے اور جس جی میل کی آپ کے پاس ایکسیس ہے وہ آپ یہاں پر درج کریں گے۔ اور اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ سلیکٹ سٹی، تو آپ نے اپنا سٹی سلیکٹ کرنا ہے، کوئی بھی آپ کا جو شہر ہے جس شہر میں آپ رہتے ہیں۔ اگر آپ دیہات میں رہتے ہیں تو اپنی تحصیل سلیکٹ کریں گے، اگر آپ شہر میں ہیں تو اپنی شہر سلیکٹ کریں۔ میں یہاں پر بہاولپور ہے، میں بہاولپور سلیکٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کہتا ہے پوسٹل ایڈریس، جو آپ کا مکمل شناختی کارڈ پر پوسٹل ایڈریس لکھا گیا ہے وہ آپ نے یہاں پر درج کرنا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کمپلینٹ کا دوسرا حصہ، اب یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کمپلینٹ کس مقصد کے لیے کروانا چاہ رہے ہیں۔ ایک ہے جنرل کمپلینٹ، دوسری کیا کہتا ہے DIRBS ریلیٹڈ کمپلینٹ ہے، اور تیسری ہے اسٹولن موبائل ہینڈ سیٹ IMEI ریلیٹڈ کمپلینٹ۔ تو ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے موبائل کی چوری کی درخواست بھیجنا چاہ رہے ہیں، تو اسٹولن موبائل ہینڈ سیٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے پھر مزید کچھ ہدایات آتی ہیں، ان ہدایات کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد کیا کہتا ہے، جیسے آپ اس بٹن پر کلک کرتے ہیں آپ پیچھے دیکھیں فارم پر مزید کچھ اور ڈیٹیلز اس نے مانگی ہیں۔ یہ ڈیٹیلز اس نے کیا مانگی ہیں، کہتا ہے کہ انسیڈنٹ لوکیشن یا ایریا، جس جگہ پر آپ کا حادثہ ہوا ہے وہ آپ نے جگہ لکھنی ہے یہاں پر۔ اور اس کے بعد ہے اگر آپ اس کے کرنٹ ایڈریس، جس ایڈریس پر آپ رہ رہے ہیں وہ جگہ یہاں پر لکھنی ہے۔ پہلے انسیڈنٹ ایریا میں لوکیشن اس جگہ پر وہ لکھنی ہے جہاں پر آپ کا حادثہ ہوا ہے، اس کا مکمل جگہ پتہ کا، کس شہر میں ہوئی ہے، کس دیہات میں ہوئی ہے، یا کس جگہ پر آپ کی حادثہ ہوا ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد کرنٹ ایڈریس، آپ نے مکمل جس جگہ پر آپ رہ رہے ہیں تاکہ آپ کے پاس کوئی بھی ڈاک آتی ہے تو وہ یہ ڈاک آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اس کے بعد ہے فادر نیم، اپنے والد کا نام یہاں پر درج کرنا ہے۔ والد کے نام کے بعد ہے کہ کہتا ہے کہ ریکویسٹ یا نیچر ٹائپ، یہاں پر آپ نے
کیونکہ اب یہ ہم کمپلینٹ درج کروانا چاہ رہے ہیں، تو کمپلینٹ درج کروانے کے لیے آپ نے بلاکنگ کے بٹن پر کلک کرنا ہے کہ ابھی موبائل کو بلاک کروانا ہے۔ اگر آپ کو موبائل مل جاتا ہے تو پھر اوپر والا پروسیس سیم رہے گا، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، ان بلاکنگ کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ تو فی الحال ہم کیا کر رہے ہیں، بلاکنگ کے بٹن پر کلک کر رہے ہیں، بلاکنگ کروا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کہتا ہے، نیکسٹ کہتا ہے کمپلینٹ سمری۔ تو آپ نے کمپلینٹ سمری جو جتنی بھی 8-10 لائنوں کی آپ سمری بنا سکتے ہیں کہ میرے ساتھ اس طرح سے واقعہ ہوا ہے، یہ اس جگہ پر ہوا ہے، اور اس کا میرے مجھ سے یہ چیزیں چھینی گئی ہیں، اس میں میرا موبائل نمبر یہ ہے، یہ ساری آپ نے ایک پیراگراف بنا کر لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ IMEI، یہ آپ نے اپنے جو موبائل ہے اس کے IMEI 2 نمبر ہوتے ہیں، وہ آپ نے درج کرنا ہے۔ پہلا IMEI نمبر درج کرنا ہے، اس کے بعد دوسرا IMEI نمبر درج کرنا ہے۔ یہاں پر 4 IMEI نمبر کی جگہ دی گئی ہے، تو موبائل کے کیونکہ 2 IMEI نمبر ہوتے ہیں تو آپ نے 2 ہی درج کرنے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ لاسٹ موبائل نمبر ان ہینڈ سیٹ سلاٹ، کہ آپ کا جو موبائل چوری ہوا ہے یا چھینا گیا ہے تو اس میں جو سمیں تھیں ان کے نمبر آپ نے لکھنے ہیں۔ اگر 2 سمیں والا موبائل تھا تو 2 لکھنی ہے، 3 سمیں والا موبائل تھا 3 سمیں اس میں تھی تو 3 لکھنی ہے، اگر 4 سمیں والا موبائل تھا تو 4 آپ نے سموں کے جو بھی جتنی بھی سمیں تھیں وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ 4 سموں کی جگہ دی گئی ہے، پہلے آپ نے پہلی سم کا نمبر لکھنا ہے، اور سم کا جو نمبر لکھنا ہے وہ 0 سے شروع نہیں کرنا، بلکہ کنٹری کوڈ، پاکستان کا جو کنٹری کوڈ ہے 92 ہے، 92 ہے، تو آپ نے 92، اس کے بعد 3، اور اگر فرض کیا آپ کا نمبر ہے 0304 تو آپ نے کیا لکھنا ہے 92304، پھر اس کے بعد اپنا پورا نمبر لکھنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے اپنے نمبرز لکھنے ہیں۔ اگر آپ کے 2 نمبر تھے تو 2 نمبر لکھنے ہیں اس موبائل میں، اگر 3 تھے تو پھر 3 لکھنے ہیں، اگر 4 تھے تو 4 لکھنے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے برانڈ، کہ آپ کا جو موبائل ہے وہ کس برانڈ کا تھا، اینڈرائڈ کا ہے یا آئی فون کا ہے، یا اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کمپنی کا نام بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو موبائل تھا وہ کس کمپنی کا ہے، وہ اس کا نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ماڈل، جو آپ کا موبائل کا ماڈل ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے، کہ جس طرح سے موبائل کا ماڈل ہوتا ہے ویوو Y21، یہ آپ نے یہاں پر درج کرنا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہتا ہے کلر، آپ نے کلر لکھنا ہے، آپ کے موبائل کا کلر کون سا تھا۔ نیکسٹ ہے ریزن فار بلاکنگ، کہ آپ موبائل کو بلاک کیوں کروانا چاہ رہے ہیں، کیا مقصد ہے۔ تو آپ نے جو تیر کا نشان ہے اس پر کلک کرنا ہے، کلک کریں گے تو آپ کے سامنے 3 وجوہات شو ہو رہی ہیں کہ سنیچ، آپ سے موبائل چھینا گیا ہے، یا سٹولن، آپ کا موبائل چوری ہو گیا ہے، مسنگ، یا آپ کا موبائل گم ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ چوری کی واردات یہاں پر درج کروانا چاہ رہے ہیں، یا چھینا گیا ہے، واردات ڈکیتی کے دوران چھینا گیا ہے، تو سنیچ کے بٹن پر کلک کریں گے۔ جیسے آپ اس بٹن پر کلک کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے انسیڈنٹ ڈیٹ، جس تاریخ کو وہ واقعہ ہوا ہے وہ آپ نے یہاں پر درج کرنی ہے۔ جیسے آپ بٹن ایرو کے نشان پر کلک کریں گے، آپ کے سامنے یہ کیلنڈر شو ہو جائے گا، آپ نے کیلنڈر جو جس ڈیٹ کو واقعہ ہوا ہے وہ ڈیٹ آپ نے یہاں پر درج کرنی ہے۔ درج کرنے کے بعد کہتا ہے کہ کیا انفارم ٹو پولیس، کیا آپ نے پولیس کو انفارم کیا ہے۔ اگر آپ نے پولیس کو انفارم کیا ہے تو اس کا صاف ظاہر ہے آپ نے FIR بھی درج کروائی ہوگی۔ تو اگر آپ نے انفارم کیا تو یس کے بٹن پر کلک کریں، اگر نہیں کیا تو پھر نو کے بٹن پر کلک کریں۔ میں یہاں پر یس کے بٹن پر کلک کر رہا ہوں، تو پھر یہ کہتا ہے کہ آپ نے پولیس کو انفارم کیا تو اپنی FIR نمبر یہاں پر درج کریں۔ تو آپ نے FIR نمبر جو ملا ہے آپ کو وہ درج کرنا ہے۔ FIR نمبر درج کرنے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر جنریٹ OTP کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ جنریٹ OTP کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ آپ سے کہتا ہے پلیز کلک آن جنریٹ OTP، وی ول سینڈ یو 4 ڈیجٹ کوڈ آن دا نمبر گیون ان دا کنٹیکٹ انفارمیشن۔ جو ابھی شروع میں آپ نے کنٹیکٹ CN شناختی کارڈ کے بعد کنٹیکٹ دیا تھا، نمبر دیا تھا، اس نمبر پر آپ کے پاس کوڈ آئے گا، OTP کوڈ آئے گا، تو وہ کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر درج کرنا ہے۔ اور نیکسٹ کہتا ہے if you do not receive کوڈ، اگر آپ کے پاس کوڈ نہیں ہے کلک آن جنریٹ OTP اگین ان 1 منٹ، تو آپ اپنا دوبارہ ری اگین کے بٹن پر کلک کریں اور دوبارہ اپنا OTP جنریٹ کروا سکتے ہیں۔ تو جنریٹ OTP کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے، جیسے آپ کے پاس OTP آتا ہے تو یہاں پر آپ نے OTP والے خانے میں درج کرنا ہے۔ OTP درج کرنے کے بعد کہ نیکسٹ کہتا ہے مینڈیٹری فیلڈز، تو یہاں پر جو ڈبہ بنا ہوا ہے اس ڈبے پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد رجسٹر کمپلینٹ کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ رجسٹر کمپلینٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کی کمپلینٹ رجسٹرڈ ہو جائے گی، PTA کے پاس آپ کی درخواست چلی جائے گی۔ PTA 24 گھنٹوں کے یا 48 گھنٹوں کے بعد ویریفیکیشن کرنے کے بعد آپ کو
کنفرمیشن میسج سینڈ کر دے گا کہ آپ کا جو موبائل ہے وہ بلاک کر دیا گیا ہے یا اس میں کوئی ایرر آ رہی ہے۔ تو یہ تھا سارا پروسیس کہ آپ کس طرح سے پی ٹی اے پر اپنی کمپلینٹ درج کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا موبائل چوری ہوا ہے یا ڈکیٹی ہوا ہے یا کوئی بھی مس ہیپ ہو گیا ہے تو آپ اپنے موبائل کی کمپلینٹ یہاں پر اس طریقہ کار کے ساتھ درج کروا سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کر دیں۔